ہم ایسا کریں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب مدنی خبروں کی جھلکیاں. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. مدنی مذاکرہ شامل ہو کر منبع برکات سے فیوضات لیجیے. صحابہ ہمارے صحابہ. نگران شورا ہے ساؤتھ افریقہ میں مدنی کاموں کے ذریعے ترویج اسلام کے لیے کوشاں. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مختلف مجالس کے مدنی مشورے. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. حضرت مولانا یوسف رضا مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. گورنر پنجاب محمد سرور سے UK میں اسلامی بھائیوں کی ملاقات. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے دین کی طرف رغبت و شوق دلانے اور گناہوں کی نحوستوں اور ان سے نفرت دلانے کی سعی فرمائی. رات امیر اہل سنت کے ہمراہ گزرے وقت کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں. باپا اب تو بمبئی حاجی علی نگر کے ہمارے جامعۃ المدینہ والے بھی جمع ہو گئے ہمارے ساتھ. مدنی پورا پاک چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب پاکستان. مرحبا جی آیا نو. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا خلاصہ پوچھنا ہے مجھے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک ہی شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ مدینہ منورہ میں مرنے کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہے، مثلا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے گا، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو یہ اس حدیث پاک کو سمجھیں کہ اپنے شعر میں اعلیٰ حضرت نے ڈھالا ہے، یعنی کہ طیبہ میں مر جاؤ مدینے میں مر جاؤ. اور آنکھیں بند کر کے، یعنی یہ محاورہ ہوتا ہے یہ بھی، یعنی اب اس میں تردد نہیں، فکر نہیں، ٹینشن نہ لو کہ مطلب مدینے میں مر گئے نا آپ چھوٹے پڑے. مدینے کی سیدھی سڑک تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ اسپیڈ بریکر ٹھوکر اس کا چانس نہیں ہے. یہاں وہ فضیلت حاصل کر رہا ہے نا مرنے کی. تو یہ کہ اے مدینے میں مرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اب تمہیں کوئی غم نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، آنکھیں بند کر کے سیدھے نکل جاؤ، سیدھے شفاعت نگر پہنچو گے، تمہاری شفاعت ہوگی اور پھر جنت میں انشاءاللہ تمہیں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. 29 ذوالحجۃ الحرام اسی پیر شریف دارالفتاح اہل سنت شرعی رہنمائی کے لیے 4 نمبروں کا آغاز کر رہا ہے تاکہ عاشقان رسول کے لیے رہنمائی حاصل کرنا مزید آسان ہو. وہ نمبر نوٹ کر لیجئے: 0322022012. جو نمبر بیان کیا اس میں 12 ہے، تو 12 سے پھر 4 لائنیں 12 13 14 15
औकात सुबह 10 से 4, इसमें 1 बजे खाने पीने नमाज सलात का वक्फा होगा, 2 बजे फिर शुरू हो जाए, तो यानी सुबह 10 से 1 और फिर 2 से 4। मकतबतुल मदीना ने फैज़ान सहाबा और अहले बैत नामी DVD जारी की है। इसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के 2 बयानात और मदनी मुज़ाकरा शामिल हैं। तो 70 रुपया हदिया पर ये DVD मकतबतुल मदीना के बस्ते पर तलब की जा सकती है। साथ ही इस रिसाले की ज़ियारत भी कर लें और इस रिसाले को हासिल करने की नीयत भी फरमा लें कि शराबी मुअज्जिन कैसे बना। ये रिसाला मकतबतुल मदीना पर सिर्फ 8 रुपया हदिया पर दस्तयाब है। मदीना होती मैं खाकसार होता, आका अगर करम से तौबा मुझे बुलाते, 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 रोज़े पर सदक़े होता उन पर निसार होता, खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझको कुफ़ले मदीना पर या रब, मुझको कुफ़ले मदीना पर या रब, तू इनायत मुदावमत फरमा, या खुदा मदनी काफ़िलों पर भी या रब, या खुदा मदनी काफ़िलों पर भी। मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सुहबत, आपकी कुर्बत, आपका फैज़, मदनी मुज़ाकरा, जी हाँ, बेशुमार बरक़ात का हामिल। और अब इन मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला मुख्तलिफ शोबाजात का पीर शरीफ से शुरू होने वाला है। मदनी चैनल के नाजरीन, हम और आप क्यों पीछे जाएं, हम भी बढ़ते हैं और हिम्मत करते हैं, अज़्म करते हैं, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की कोशिश करेंगे और जितना वक्त मुयस्सर आया इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ रहेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में अर्ज़ है कि कल से जो मदनी मुज़ाकरे शुरू हो रहे हैं, आप ज़रूर इन्हें मुलाज़ा कीजिए। और जो बाबुल मदीना में रहने वाले हैं उनकी खिदमत में तो अर्ज़ है कि वो इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा होता है, आप वक्त निकाल कर आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आइए। हो सकता है आप घर पर मदनी मुज़ाकरा देखने बैठें लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाए, यकसुई ना मिल पाए और मदनी मुज़ाकरे में मुकम्मल अव्वल से आखिर शिरकत ना हो सके, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आएंगे। इंशाअल्लाह यकसुई के साथ मदनी मुज़ाकरा देखने सुनने की सआदत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। इस मदनी खबर के बक़िया मनाज़िर दावत इस्लामी की मदनी खबरों के बाद मुलाज़ा कीजिए। निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली की मुख्तलिफ मदनी कामों में साउथ अफ्रीका में शिरकत हुई। आपने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। बढ़ते हैं निगरान शूरा की जानिब। करते हैं सारे संगो शजर चांद सितारे, तस्बीह है खुशको है
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस वक्त हम जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में जिस मकाम पर हाजिर हैं, ये वो मकाम है कि मदनी चैनल के नाजरीन ने आज से कुछ माह पहले देखा होगा कि इस जगह पर हमारी हाजिरी हुई थी और हमने ये जगह फैज़ान ज़मज़म मस्जिद के लिए लेने की कोशिश की थी। आज इसकी तामीरात का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तामीरात के मामलात को देखने के लिए हम एक बार फिर यहाँ हाजिर हुए हैं। आप भी इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमारे इस्लामी भाइयों से राबता करें और दावत इस्लामी की जो वेबसाइट अभी आप ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे ओवरसीज का, इस ईमेल एड्रेस पर ओवरसीज के आप राब्ता कर लें। अगर आप इस जमजम फैज़ान ज़मज़म मस्जिद में पर्टिकुलर खाली इस मस्जिद के लिए अगर आप अपना हिस्सा मिलाना चाहते हो तो सिर्फ इस ईमेल एड्रेस के जरिए ही जो राब्ता हो उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। आइए आपके साथ देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की तामीरत का सिलसिला हो रहा है। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या आप देख रहे होंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सारे एरिया को जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है ये ना, और सफ़े ज्यादा होने की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेस काफी है। अल्लाह करे कि मस्जिद आबाद हो जाए। मस्जिद आबाद होने के लिए नेकी की दावत देना बहुत जरूरी है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से, और नमाजी बनाने के लिए हम सबको नेकी की दावत देनी पड़ेगी। घर घर जाकर, इलाकों में जाकर एक एक मुसलमान को नेकी की दावत पेश करें कि वो नमाज पढ़े। नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाज के बगैर इंसान किस काम का, अगर नमाज ही ना पढ़ी तो। और बदकिस्मती ये है कि हमारी भारी अक्सरियत इस वक्त नमाज से बहुत दूर है, और जो नमाज पढ़ते हैं इनमें एक भारी अक्सरियत वो जिनको नमाज पढ़ने ही दुरुस्त नहीं आती। लिहाजा बहुत काम की जरूरत है। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, हम सबको चाहिए कि हम भरपूर नेकी की दावत आम करें। आप ये हदफ बनाएं कि मैं इन 30 दिनों में इतने बेनमाजी को नमाजी बनाऊंगा। मदनी इनामात का जो दूसरा मदनी इनाम है किसी बेनमाजी को नमाजी बनाने के हवाले से कि अपने साथ मस्जिद में लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल साउथ में काफी मसाजिद की तरकीब है साउथ अफ्रीका में। अभी चूंकि पिछले दिनों हमने ये आदाब दिए थे साउथ के आशिकाने रसूल को, इन्होंने जगह खरीदी। जाहिर है कि इसमें फंड प्रॉब्लम अपनी जगह पर बाकी रहेगा। जो अतियात का मसला है कि करोड़ों अरबों रुपये हम मुख्तलिफ कामों में खर्च कर देते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि बाज़ कामों में जिसे उड़ा देते हैं, लेकिन जब मस्जिद बनाने की, मदरसा बनाने की, दीनी काम की बारी आती है तो हाथ बड़ी मुश्किल से खुलता है। ज़्यादा हाथ खोलिए और जहाँ जहाँ दावत इस्लामी मस्जिद तामीर कर रही है, बराए करम उनमें दिल खोलकर हिस्सा लें और अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा करें। हम मर जाएंगे, माल यहीं रह जाएगा। माल वो माल जो आखिरत में हमें काम आ जाए, मरने के बाद हमें मिल जाए। और वैसे भी मस्जिद बनाने वाले के लिए तो जन्नत में महल तामीर होने की बिशारतें हैं। तो जन्नत में महल तामीर कीजिए, जन्नत में घर तामीर कीजिए और मस्जिद बनाने में अपना हिस्सा मिलाइए। जिसके नसीब में होगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो मस्जिद में अपना हिस्सा मिलाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है। इसके अलावा और भी मसाजिद के हमारा है जहन इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी का, तो आप देखते रहिए और राब्ता करते रहिए। और मैंने ईमेल एड्रेस आपको दे दिया है। ओवरसीज का जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस तरह आप हमारे साथ हिस्सा मिला सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ दावत इस्लामी के लिए मदनी अतियात दें, ये याद रखिए कि हमें कुली इख्तियारत के साथ दिया करें। हमारे कुली इख्तियारत ये हैं कि दावत इस्लामी किसी भी नेक और जायज़ काम में
آپ کے عطیات، آپ کے ڈونیشن کو، آپ کے چندے کو خرچ کر سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. مسجد بنو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. یہاں انشاءاللہ نمازیں شروع کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جگہ اس طرح کی ہے کہ آرام سے شامت قبلہ رو امام صاحب کی مفسدوں کی ترتیب بآسانی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. دعا کر اللہ تعالیٰ نور مائے کے مال میں اور برکت عطا فرمائے، اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے، ان کی یہ پیش کر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو جنت سے گھر عطا فرمائے، ان کے سب کیمرے عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم سب پر اس کا کرم ہے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے نگران کابینات اور وہ اراکین شورا جن کے تحت پاکستان کی کابینات ہیں اور مجلس مالیات، مجلس خدام المساجد، مجلس تعمیرات، مجلس اثاثہ جات کا اجتماعی مدنی مشورہ فرمایا. اس مدنی مشورے میں دعوت اسلامی کی ماہانہ آمدن، عشر، مدنی عطیات باکس وغیرہ اس کا جائزہ لیا گیا اور شرکاء کو زیادہ سے زیادہ عطیات جمع کرنے کے لیے مدنی پھول عطا فرمائے. مدنی مشورے ملاحظہ کیجیے. جو بھی دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے وہ مساجد بنانا چاہتے ہیں یا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں یا جامعہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس پلاٹ کی شرعی کلیئرنس، قانونی کلیئرنس، اس کے بعد بہتر تعمیرات اور جلد تر ہو جائیں اور وہ شرعی اور تنظیم اصولوں کے مطابق ہو جائیں، اس کے لیے تمام شعبہ جات بنے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں نگرانوں کا ایک کردار ہے. علاقہ ڈویژن مشاورت کے نگران، مدرسہ بنے گا، جامعہ بنے گا یا مسجد بنے گی، کسی علاقے میں بنے گی نا، تو علاقہ مشاورت کے نگران، ڈویژن مشاورت کے نگران، نگران کابینہ، ان کی دلچسپی بھی چاہیے. یہ شعبے اپنی اپنی جگہوں پر کام کریں. نگرانوں کو بھی اس کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اس کام کی بھی نگرانی کرے
اپنے اپنے جو بھی ان کے کام کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدارس بنانے کی، مساجد بنانے کی، جامعات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا کام اتفاق کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، آمین. اور جو دعوت اسلامی کی ماہانہ آمدن ہے عشر کے ذریعے سے یا مدنی عطیات باکس کے ذریعے سے یا اور جو ذرائع ہیں، بہرحال جو آمدن ہے اور جو خرچ ہے اس کا جائزہ لیا گیا تو اکثر ہماری کابینات میں مدنی عطیات کی کمی نظر آ رہی ہے، اور اس مدنی عطیات کی کمی کی وجہ مہنگائی بھی ہے اور ہمارے ترقیاتی پروجیکٹس کا جلدی شروع ہونا بھی ہے، کیونکہ ایک مدرسہ بنے گا تو 2-4 قاری صاحب بھی آئیں گے، ناظم صاحب بھی آئیں گے، تو ہزاروں کا خرچہ ون شاٹ بڑھ جاتا ہے. اور پچھلے کم و بیش 5-6 ماہ میں 250 کے لگ بھگ مدرسۃ المدینہ ہم نے نئے شروع کی. مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں 107 مدرسۃ المدینہ شروع ہو چکے، اور یہ پچھلے چند ماہ کے اندر بہت سارے مدرسے ہم نے کھولے ہیں. جامعہ بھی الحمدللہ شروع ہوئے اور بہت سارے جامعات ہمارے سفر المظفر میں شروع ہو رہے ہیں. پھر دارالمدینہ کی طرح کی مساجد جگہ جگہ الحمدللہ بنائی جا رہی ہیں. جب اتنے سارے کام ہوں گے تو اتنے سارے عطیات بھی چاہیے. اب کام بہت زیادہ، عطیات اتنے ہی یا کچھ بڑھ جاتے ہیں. قربانی کی کھالیں بھی جمع ہوئی ہیں، الحمدللہ تعداد میں بھی ترقی ہوئی ہے، آمدن میں ترقی ہوئی ہے، سب ہوا، لیکن کاموں کی ترقی اور مہنگائی کی ترقی سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو جنہیں اللہ نے دیا ہے تو وہ ہمت فرمائے ہمارا ساتھ دیں. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ آن لائن میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. جامعۃ المدینہ چشتی کابینات کے اساتذہ و ناظمین و طلبہ کا تربیتی اجتماع ہوا جس میں اراکین شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کا بھی مدنی مشورہ فرمایا اور جامعات کی کارکردگی کے حوالے سے مدنی پھول دیے. الحمدللہ عز وجل جامعات کے طلباء کی تنظیم المدارس کے امتحانات میں دعوت اسلامی کی جامعات کے طلباء نمایاں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں سردار آباد پنجاب پاکستان کی جانب. پاکستان میں سنی جامعات کے تعلیمی معاملات کو دیکھنے کے لیے تنظیم المدارس اہل سنت کے نام سے ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جو کہ تمام تر سنی جامعات کے امتحانات کے معاملات کو دیکھتی ہے. اس سال 2013 1434 سن ہجری کے امتحانات میں الحمدللہ جامعات المدینہ کے طلباء نے ہمیشہ کی طرح نمایاں کارکردگی دکھائی. 4 طرح کے امتحانات تنظیم المدارس کے تحت لیے جاتے ہیں. کل 12 پوزیشنیں ہوتی ہیں. ان 12 میں سے 5 نمایاں پوزیشنیں الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے حصے میں آئیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. احمد رضا بن محمد صدیق، انہوں نے درجہ ثانویہ عامہ میں ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اسی طرح محمد حسین بن محمد خالد صابری نے ملک بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی. محمد شہباز بھٹی بن عبد الخالق نے ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. درجہ ثانویہ خاصہ، اس کی تینوں پوزیشنیں الحمدللہ عز وجل یہ دعوت اسلامی کے جامعات کے حصے میں آئی ہیں. شہباز بھائی نے پہلی پوزیشن حاصل کی. شعیب سلیم بن محمد سلیم نے ملک بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. شاہد بن عبد الغفور نے ملک بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی کے مدارس، دعوت اسلامی کے جامعات اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات سے تعاون کرنے والے ہیں، ان سب کو بھی اس کی مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے جامعات کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ آپ کے اس تعاون کی قدر کرتے ہوئے اپنے طلباء کو اس انداز سے تربیت دے رہے ہیں کہ ملک بھر میں اچھی کارکردگی اور نمایاں سطح پر کامیابیاں ہمارے جامعات المدینہ کے طلباء حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
کم و بیش 63 دن پہلے جامعۃ المدینہ آن لائن یہ دعوت اسلامی کے ایک نئے شعبے کا آغاز ہوا تھا، جس میں مختلف طرح کے اہداف لے کر اس شعبے کو شروع کیا گیا۔ علوم اسلامیہ کورس، اس سے ہمارے اس شعبے کا آغاز ہوا۔ اس کے مستقبل کے اہداف میں باقاعدہ درس نظامی، عالم کورس، نیو مسلم کورس اور اس کے علاوہ متعدد کورسز کروانے کا ذہن ہے، جو کہ یہ نیٹ کے ذریعے ہی دنیا بھر میں مسلمان اسلامی بھائی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ آن لائن سے مستفید ہو سکیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں انکم ٹیکس کے ریونیو آفیسر محمد سرور قادری سے ملاقات کی۔ آفیسر صاحب نے دعوت اسلامی کی خدمات کو خوب سراہا، آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے استور گلگت بلتستان پاکستان میں مقامی تاجران کے مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، تاجروں کو تحائف عطا فرمائے۔ آپ بھی آغاز سرد موسم پر استور کی جانب چلیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے گزشتہ دنوں گورنر پنجاب محمد سرور صاحب سے لاہور مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان میں ملاقات فرمائی تھی، جبکہ اس سے قبل مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے گورنر پنجاب محمد سرور صاحب سے لندن UK میں ملاقات کی، تحفتاً عطر اور کتب پیش کیے۔ ملاقات کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ پاک قادری کابینہ کے شہر نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے مقامی نیوز آفس میں مدنی حلقے کی ترکیب بنائی گئی۔ نیوز رپورٹر رضوان تھیبو سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں بھی مقامی اخبار میں معروف صحافیوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ شعبہ نشر و اشاعت کی کاوش پیش خدمت ہے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی شعبہ نشر و اشاعت سے تعلق رکھنے والے ٹیلی فون لائن پر ہیں، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان نواب شاہ میں بھی آپ کی صحافیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، مدنی حلقے ہوئے،
اس حوالے سے صحافیوں کے دعوت اسلامی اور شیخ طریقت کے بارے میں کیا تاثرات پائے آپ نے؟ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی 92 شعبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے. اس میں ایک شعبہ مجلس و نشر و اشاعت بھی ہے. قادری کابینہ نوابشاہ میں صحافیوں کے درمیان جدول رہا. نوابشاہ کے صحافیوں سے اس قدر محبت ملی کہ ان کے تاثرات سن کر دل بے حد خوش ہوا. جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. نگران جیلانی کابینات نے پاک طبرانی کابینہ کی ڈویژن مدنی صحرا مان صحرا خیبر پختونخوا پاکستان میں جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور طلباء کو اپنے مدنی پھول عنایت فرمائے. خیبر پختونخوا چلتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے گزشتہ دنوں گورنر پنجاب محمد سرور صاحب سے لاہور مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان میں ملاقات فرمائی تھی، جبکہ اس سے قبل مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے گورنر پنجاب محمد سرور صاحب سے لندن UK میں ملاقات کی. تحفتاً عطر اور کتب پیش کیے. ملاقات کے مناظر پیش خدمت ہیں. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مبلغ دعوت اسلامی نے عرب شریف میں مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاحظہ کیجیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں شعبہ تعلیم کے زیر انتظام ٹیکنیکل کالج کے اساتذہ اور طلباء کا مدنی حلقہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے محرم الحرام میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی. ملاحظہ کیجیے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ
में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। खुशखबरी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 29 ज़ुल्हिज्जतिल हराम इसी पीर शरीफ से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत शरई रहनुमाई के लिए 4 नंबरों का आगाज कर रहा है ताकि आशिकान रसूल के लिए रहनुमाई हासिल करना मजीद आसान हो। वो नंबर नोट कर लीजिए 0322022011 2 0322022011 2 0300022011 2 जो नंबर बयान किया उसमें 12 है 12 से शुरू हो रहा है तो 12 से फिर 4 लाइनें 12 13 14 15 मरहबा 12 13 14 15 12 13 14 15 औकात सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक है और दोपहर 1 से लेकर 2 तक नमाज वगैरह का वक्फा होगा। ये औकात पाकिस्तानी है, दुनिया भर से फोन करेंगे लोग तो अपने अपनी घड़ी मिला लें। ये औकात 3 बार मुकर्रर कीजिए। सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक है, दोपहर 1 से 2 बजे तक वक्फा है। सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक है, दोपहर 1 से 2 बजे तक वक्फा है। सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक है, दोपहर 1 से 2 तक वक्फा है और जुम्मतुल मुबारक को भी तातील होगी। सुबह 10 से 4 इसमें 1 बजे खाने पीने नमाज सलात का वक्फा होगा, 2 बजे फिर शुरू हो जाएगा। तो यानी सुबह 10 से 1 और फिर 2 से 4। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपके लिए मुहर्रम और हराम का खुसूसी तोहफा सुभान अल्लाह। मकतबतुल मदीना ने फैजान साहबा और अहले बैत नामी DVD जारी की है। इसमें शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के 2 बयानात और मदनी मुज़ाकरा शामिल हैं। इसके जो मौजू हैं वो है करामात इमाम हुसैन और दूसरा बयान है फजाइल अहले बैत। और जो मदनी मुज़ाकरा है उसका भी मौजू बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ, खिचड़े की नियाज। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने अहले बैत इस अशरे में बिलखुसूस खिचड़े की नियाज का एहतिमाम करते हैं, उसकी एहतियातें और इस नियाज की बरकतें कैसे लूटी जाएं, कैसे अदब और एहतराम किया जाए, इसके मुतालिक अमीर अहले सुन्नत ने मुख्तलिफ सवालात के ये जवाबात इसमें अता फरमाए हैं। करामात इमाम हुसैन नामी बयान ये भी बहुत ही ज़्यादा मालूमाती है और इस पर मुश्तमिल अमीर अहले सुन्नत के बयान का रिसाला भी मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। फ़ज़ाइल अहले बैत ये भी बिलखुसूस इस अशरे में ज़रूर सुनने का मामूल बनाएं ताकि हम भी अहले बैत के फ़ज़ाइल को जानें और मज़ीद इनका अदब एहतराम करके इसकी बरकतें हासिल करें। तो 70 रुपया हदिया पर ये DVD मकतबतुल मदीना के बस्ते पर तलब की जा सकती है। आप इसको दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही इस रिसाले की ज़ियारत भी कर लें और इस रिसाले को हासिल करने की नीयत भी फरमा लें कि शराबी मुअज्जिन कैसे बना। ये रिसाला मकतबतुल मदीना पर सिर्फ 8 रुपया हदिया पर दस्तयाब है। और इस रिसाले की एक खुसूसियत ये भी है कि इस रिसाले में मदनी काफिले का मुकम्मल जदवल भी मौजूद है। तो बिलखुसूस माह मुहर्रमुल हराम में 12 दिन के लिए, 30 दिन के लिए और बिलखुसूस 3-3 दिन के लिए जो आशिकान रसूल काफिले में सफ़र कर रहे हैं वो तो इन रिसालों को ज़रूर हासिल करें। इसकी मदनी बहारें पढ़ेंगे, मज़ीद काफिलों का जज्बा बढ़ेगा और साथ ही इस जदवल पर अमल करने के लिए आपको इसमें रहनुमाई भी हासिल होगी। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हिंद के शहर मदीनतुल अलिया अहमदाबाद शरीफ के मशहूर वलीउल्लाह हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार मुबारक से मुत्तसिल मस्जिद में हाजिर है। इस मस्जिद में बाबा जान 2 तख्त लटके हुए हैं जिसके नीचे लोग नफल नमाज अदा करते हैं। तो इन तख्तों का क्या किस्सा है, रहनुमाई फरमाए और क्या आपकी भी कभी हाजिरी हुई है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनका मज़ार शरीफ है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बुजुर्ग जो थे ये मुदर्रिस थे, तदरीस फरमाते थे, तलबा को पढ़ाते थे। एक बार ये
اور چھٹیاں کبھی کرتے نہیں تھے. بیمار ہو گئے, چھٹیاں ہوئی, دل بہت اداس رہتا تھا کہ میری بیماری کی وجہ سے چھٹیاں ہوتی ہیں. جب وہ روبہ صحت ہوئے, آ کر اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے جس تخت پر یہ پڑھاتے تھے, تو طلبہ سے فرمایا کہ وہ اس دن جو سبق, وہ جو آپ کو سبق چھوڑا تھا وہ نکالو. طلبہ نے سبق نکالا تو آپ نے فرمایا یہ نہیں, اس دن جو میں نے چھوڑا تھا وہ. بولا حضرت اب کل تو آپ نے یہیں سے تو چھوڑا تھا. تو چونکہ اہل اللہ میں سے تھے, بزرگ تھے, ولی اللہ تھے, فوراً کچھ ان کو ایسا احساس ہوا تو مراقبہ کیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تمہیں اپنے اسباق چھوٹ جانے کا چونکہ صدمہ تھا, تو اس لیے تمہاری صورت میں اس تخت پر آ کر میں تمہارے شاگردوں کو سبق پڑھاتا تھا. تو یہ فوراً اس تخت سے اٹھ گئے کہ جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما رہے, میں اس پر کیسے بیٹھوں. اب ان کے لیے ایک اور تخت بنا دیا گیا, ان پر یہ پڑھاتے رہے. اور یہ دونوں تخت جو ہیں یہ تبرکن محفوظ کر لیے گئے, جو ابھی تک محفوظ ہے. اب ان کی کوٹنگ کر لی گئی ہے, اس کو کوئی چیز ان پر چڑھا دی ہے, کور چڑھا دیے. جن دنوں میں نے زیارت کی تھی ان دنوں یاد پڑتا ہے کہ یہ کور نہیں تھے, یا تھے تو اب میں بھول گیا ہوں. ان تختوں کے نیچے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کا پتہ اس طرح چلا کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ یہ واقعہ, میں احمد آباد شریف تو بعد میں پہنچا, اس سے پہلے بہت سالوں پہلے ہمارے یہاں ان دنوں جو میرا علاقہ تھا قریبی, وہاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین پہلے رحمت اللہ المبین مصلح الدین گارڈن کی میمن مسجد میں امامت فرماتے تھے. تو وہاں انہوں نے یہ قصہ سنا تھا. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر 2 ذی قعدۃ الحرام کو حضرت صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے. انہوں نے اس دوران بیان یہ فرمایا تھا ان کے حج کا واقعہ, کہ حج پر جانے کے لیے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ یا کسی موقع پر احمد آباد شریف حاضری ہوئی تو اس تخت کے نیچے انہوں نے دعا مانگی. تو میں نے, مختاری صاحب ان کے شاگرد تھے اور غالباً مرید بھی تھے ان کے, یا صرف مرید تھے, شاگرد تھے یا بھول گیا ہوں, غالباً مرید تھے حضرت کے. تو ان سے عرض کیا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیا دعا مانگی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی ہے کہ میں ہمیشہ ہر سال حج کرتا رہوں. تو مطلب یہی ظاہر کہ جب تک زندہ رہیں حج کرتے رہیں, یہ دعا انہوں نے مانگی. اسی سال حج کی ترکیب بنی. تو حج کے لیے اعظم گڑھ, ضلع اعظم گڑھ, یہ غالباً یو پی میں, ہند کے یو پی میں, اور وہاں قصبہ گھوسی, یہ گھوسی میں آپ کا قیام ہوتا تھا. تو گھوسی سے یہ بمبئی آئے, اور یعنی بمبئی آئے یا پور بندر سے, وہاں سے سفینہ چلنا تھا غالباً. تو یہ ان کو نمونیا ہو گیا اور اتنی شدت اختیار کر گیا. نمونیا ایک بیماری ہے, سخت بخار وغیرہ اس میں ہوتا ہے. تو ان کے سفینے کا وقت آنے سے پہلے ہی, یعنی سفر مدینہ اب سفینے کے ذریعے ہونے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا. تو یہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے بہار شریعت میں یہ حدیثیں بھی لکھی ہیں کہ جو حج کے لیے گھر سے چلے اور
پھر انتقال ہو جائے تو قیامت تک ان کو حج کا ثواب ملتا رہے ہر سال جو حج کے لیے نکلا. تو ابھی حج کے لیے نکل چکے تھے اور وہ دعا میں سمجھا تھا کہ زندگی بھر ہر سال حج کریں, لیکن ان کو اللہ نے یہ دعا کی ایسی قبولیت بخشی کہ یہ حج کے لیے نکلے اور راستے میں فوت ہوئے, کہ نکل تو چکے تھے اپنے گھر سے گھوسی سے. تو یوں ہر سال قیامت تک ان کو حج کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. دعا ایسی قبول ہوئی وہاں. تو یہ دونوں تخت کی یہ تاریخ جو میں نے انہی سے سنی تھی قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان میں, تو وہ آپ کی خدمت میں اپنے انداز میں عرض کی. باپا آپ نے بھی دعا مانگی؟ مجھے حاضریاں ہوئی ہیں یہاں. یہ میرا خیال ہے میں احمد آباد شریف دو یا تین بار میرا سفر ہوا ہے, تو میں نے بھی ان تختوں کی زیارتیں کی ہیں الحمدللہ. کیا دعا مانگی ہے نا یہ سوال, اب وہ میں بھی یاد کر رہا تھا کہ کیا دعا مانگی. شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی یہی دعائیں مانگی ہو. اب یہ کہ اپنی دعا کی قبولیت کا اثر اب ظاہر ہوا نہیں ہوا کیسے ہو کچھ پتہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.